وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یقول اللہ سبحانہ وتعالی واخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بازو کو مؤمنین کے لیے نرم رکھیں. محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی اصل مٹی بنائی ہے. اسی مٹی سے ہم نکلے ہیں اور اسی مٹی میں دوبارہ لوٹ جائیں گے. اسی لیے جب اس مٹی کی خاصیت عاجزی اور انکساری ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ہے، تو اسلام بھی فطرت کے تقاضے کے مطابق انسانیت کو اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے اپنے بازو کو نرم رکھیں، ہر کسی کے ساتھ عاجزی اور انکساری کا معاملہ کریں. یہ عاجزی اور انکساری جسے ہم تواضع کہتے ہیں، یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو آدمی حق رکھنے کے بعد، بہت ساری صلاحیتوں کا مالک ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازنے کے بعد، پھر بھی اگر وہ ایمان والوں کے ساتھ نرمی کا، عاجزی کا اور تواضع کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بحوالے سے کہا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو آدمی اللہ ہی کے لیے اپنے بازو کو نرم رکھے گا، اللہ ساری انسانیت پر اسے بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا. محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ یہ عاجزی انکساری کا حکم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جن مقدس ہستیوں کو دیا وہ خود انبیاء کی ذات تھی. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ اللہ کے کوئی پیارے ہیں تو وہ انبیاء کی ہستیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بازو کو اپنے متبعین کے لیے اور ایمان والوں کے لیے نرم رکھیں. جیسے کہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا. بلکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ وصیت سارے نبیوں کو کی ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی یہ کہلوایا کہ وہ کہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے نبی آپ کہیے کہ بات اگر نفع و نقصان کی ہے تو میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. بلکہ آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا، بے شمار معجزات عطا کیے. وہ مردہ کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے. اس کے علاوہ بیمار شفایاب ان کے پاس ہوتا. ایک پرندہ جو اصل میں اصل نہ ہوتا، مٹی کی شکل کا ہوتا، اس میں پھونک دیتے تو اللہ کے حکم سے یہ سارے معجزے ہو جاتے ہیں. تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ جو اتنے کمالات کے مالک ہیں وہ خدائی درجے کے لائق ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سختی سے انکار کیا. بلکہ اللہ نے جب ان کا ذکر کیا تو اللہ کہتا ہے ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، کہ حضرت عیسیٰ کی چند صلاحیتوں کو دیکھ کر لوگوں نے انہیں ہمارے برابر کر دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے نزدیک تو ایک معمولی بندے ہیں جنہیں ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا ہے. محترم حاضرین، یہ عاجزی اور انکساری یہ ایمان والے بندوں کی علامت ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ہمیشہ تکبر کو چھوڑ کر عاجزی اپنائے گا. اللہ کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اصل میں اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین میں عاجزی کی اور نرمی کی چال چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے جاہلانہ انداز سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ قالوا سلامہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ عاجزی اور انکساری اللہ کو اتنی پسند ہے اور ایک ایمان والے کے لیے اتنی ضروری ہے کہ جس نے زمین میں اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا، کیونکہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کی بادشاہت ہے، تو اللہ ہی حق رکھتا ہے کہ اس کا نام بلند کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ مگر جس نے اپنی شخصیت کو بلند کرنا چاہا، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن رسوائی کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، کہ وہ آخرت کی زندگی جس کا وعدہ ہم نے ان لوگوں سے کیا ہے جو زمین میں نہ سربلندی چاہتے ہیں نہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ زمین میں سربلندی چاہنا، اپنے آپ کو بڑا دکھانا، اپنے لیے فالوورز گین کرنا اور اپنی تعریف لوگوں سے چاہنا، یہ زمین میں سربلندی ہے۔ آپ تصور کر کے دیکھیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ آیت میں کہتا ہے کہ جس نے زمین میں اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا اللہ اس کی مقدر رسوائی کر دے گا، تو زمین میں سربلندی کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس جوتا ہے اور اس جوتے پر تسمہ ہے جسے ہم لیس کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی صرف دل میں اتنی تمنا رکھے کہ یہ جوتے کا جو تسمہ ہے میرے بھائی سے میرے نزدیک بہتر ہو، تو کہتے ہیں کہ اس نے زمین میں سربلندی چاہی، اس نے اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو اتنا بھی سربلندی کا مالک سمجھے گا، اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کا حقدار ایسے لوگوں کو قیامت کی دن گردانا۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ہمیشہ اپنی نیتوں کو اور اسی طرح اپنی بازوؤں کو کیا ہے، نرم رکھا کریں۔ اللہ نے کہا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی اور کہا کہ ہم میں کا ہر کوئی عاجزی کرے، یہاں تک کہ نہ کوئی ایک دوسرے پر فخر کرے اور نہ کوئی ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرے۔ یہ عاجزی و انکساری یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو آدمی لوگوں کے سامنے اللہ کے لیے جھکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ما من آدمی الا وفی رأسہ ملک بیدی حکمہ، کہتے ہیں کہ جو بھی انسان دنیا میں ہے اللہ نے اس کے سر میں ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے جس کے ہاتھ میں حکمت ہے، سوچنے اور سمجھنے کی، خیر اور شر کا ترازو جس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہی بندہ اپنے بازو کو نرم کرتا ہے، عاجزی دکھاتا ہے، اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کی حکمت کو تم بڑھا دو، خیر اور شر اور صحیح فیصلے کی درجے کو بڑھا دو۔ لیکن جیسے ہی ایک آدمی تکبر کرتا ہے، اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے کہ اس آدمی کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو تم نیچے گرا دو۔ محترم حاضرین، آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین میں اللہ کے محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ آپ کا خیال کرتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے میں ناراض ہو جاتے، اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیا کرتا، یہاں تک کہ ایک سال آیا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سہارے دنیا سے چھن گئے۔ ایک آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اسی سال آپ کے چچا ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے، گویا ایک طرح سے دنیا کے سہارے مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے آپ کو آسمان پر بلایا، معراج پر بلایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ تصور کریں کہ ایک شخص نے اپنی زندگی کے 50 سال جس میں بچپن، جوانی اور ادھیڑ عمر ایک ہی جگہ گزارا ہے، اور اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہارا کوئی نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، لہذا جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ حضرت ابوبکر کو لے کر نکلے، رات کا وقت تھا، چھپتے چھپاتے نکلے، یہاں تک کہ جب آپ جا رہے تھے تو آپ کا دل رونے کے لیے آ گیا۔
آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھا کیونکہ آپ کو کعبہ سے بڑی محبت تھی، یہاں تک کہ جب آپ نے کعبہ کو دیکھا تو آپ کی نگاہیں یہ جدائی والی نگاہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات جس نے حق کے ساتھ آپ پر قرآن نازل کیا ہے، وہ ذات آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ دوبارہ اس جگہ اللہ آپ کو لائے گا، دوبارہ یہ جگہ آپ کی حکومت ہوگی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو عطا کیا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی ان صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا، بلکہ آپ کا شمار عام صحابہ میں سے ایک انسان کی طرح ہوتا۔ محترم حاضرین، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی پہلی مرتبہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آتا تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کون ہے، کیونکہ آپ کے لیے الگ سے کوئی صدارت کی کرسی لگتی نہیں تھی، عام کی طرح آپ بیٹھے رہتے۔ جو آدمی پہلی مرتبہ مجلس میں آتا وہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ایکم فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنے سب مل کر بیٹھے ہیں، یہ بتاؤ کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی، انکساری کا معاملہ اس لیے تھا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا، مسلمان تیار ہو گئے، وہ اصل میں حضرت ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنا چاہتے تھے، لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، تو جتنے 313 319 مسلمان تھے آپ ان کو لے کر نکلے، کیونکہ سفر دور تھا، کیونکہ بدر مکہ سے قریب ہے، مدینہ سے دور ہے، تو جتنی سواریاں تھیں اللہ کے نبی نے سب کا حصہ سواری میں لگایا، گویا ایک سواری میں 3 آدمی کا حصہ آیا۔ جب آپ کی باری آئی تو آپ نے اپنے لیے کوئی الگ سواری اختیار نہیں کی، بلکہ آپ نے بھی اپنی سواری میں حصہ لگایا، اور آپ کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ یہ 3 شامل ہو گئے۔ جیسے ہی قافلہ چل پڑتا ہے تو حضرت علی عاجزانہ انداز سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم گوارا کریں گے کہ آپ نیچے پیدل چلیں اور ہم دونوں میں سے کوئی اونٹ پر بیٹھا ہو؟ اے اللہ کے نبی آپ اونٹ پر بیٹھیے، ہم نیچے پیدل چلیں گے یہاں تک کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما انتما اقوى منی ولا انا اغنی عن الاجر منکما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہاں تک اونٹ پر بیٹھنے کی بات ہے، بیٹھے وہ جو کمزور ہیں، اور طاقتور کو چلنا چاہیے، اور جب بات طاقت و کمزوری کی آئے تم دونوں مل کر بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا مجھے چلنا چاہیے۔ پھر آپ نے کہا کہ جس طرح تم پیدل چل کر ثواب کمانا چاہتے ہو، اس ثواب سے بھی میں بے نیاز نہیں ہوں، اس ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے، لہذا قافلہ چل پڑتا ہے، کبھی آپ سوار تھے، کبھی آپ پیدل تھے، کبھی آپ پیدل تھے تو کبھی آپ سوار تھے۔ یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا حال تھا۔ بسا اوقات تصور کریں کہ آپ کسی کو مشورہ دیتے ہیں اور ایسا ہوتا کہ بسا اوقات آپ کے مشورے کو ٹھکرا دیا جاتا، یا یوں کہیے بسا اوقات آپ کے مشورے کو نہیں مانا جاتا کیونکہ مسئلے ذاتی ہوتے۔ وہ بڑا مشہور قصہ ہے، آپ نے سنا ہوگا حضرت بریرہ اور حضرت مغیث کا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا یہ بیوی تھی اور ان کے شوہر حضرت مغیث تھے۔ حضرت مغیث نے دیکھا کہ حضرت بریرہ غلامی سے آزاد ہو رہی ہیں اور اپنے آپ کو اس شادی کے رشتے سے بھی آزاد کر رہی ہیں۔ حضرت مغیث ان کے پیچھے پیچھے گھما کرتے۔ اللہ کے نبی نے منظر دیکھا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کیا ان دونوں کو دیکھ کر تمہیں تعجب نہیں ہوتا ہے؟ حضرت مغیث نے کوشش کی کہ کسی طرح حضرت بریرہ کو اپنی شادی میں روک سکے۔ جب سارے طریقے فیل ہو گئے تو آخرکار اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ ہی کچھ کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت بریرہ کو بلایا اور بلا کر کہا لو راجعتی، اے بریرہ یہ تمہارے شوہر ہیں اور تمہارے بیچ میں اولاد ہے، یہ تم سے محبت کرتے ہیں، کتنا بہتر ہوتا کہ تم انہی کے ساتھ رہتی۔ تو حضرت بریرہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ آپ کا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا مشورہ ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ جس آدمی کی سفارش لے کر آپ آئے اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے کیونکہ عاجزی آپ کے دل میں تھی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا ہو، قوم کا سردار ہو اور اس کے مشورے کو اس کے منہ پر ٹھکرا دیا جائے اور وہ آدمی دل میں ادنا تکلیف بھی محسوس نہ کرے؟ یہی عاجزی ہے، یہی انکساری ہے۔ محترم حاضرین، عاجزی انکساری انسان کو دل میں پیدا کیسے کرنا چاہیے؟ بلکہ علماء نے عاجزی کے 2 شروط بیان کیے۔ پہلی چیز کہ ہمیشہ انسان کے دل میں اخلاص ہو، جب تک دل میں اخلاص نہیں ہوگا عاجزی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات انسان کے پاس صلاحیت ہو، طاقت ہو، پھر بھی
طاقت ہونے کے بعد کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا یہی اصل ہے۔ بلکہ ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت نقل کی، اس کے اندر کہا رأس التواضع خصلتان، کہ عاجزی انکساری تواضع کی دو خصلتیں ہیں، یعنی اس کے دو صفتیں ہیں۔ ان ترضى بدون الشر في المجلس، کہ مجلس میں کبھی بھی اپنے لیے اچھی جگہ تلاش نہ کرو، یعنی جہاں بھی مجلس ہو جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ، اپنے لیے بڑا بننے کی کوشش نہ کرو۔ اور دوسرا، جب بھی کسی سے ملو خود آگے بڑھ کر سلام کرو، کسی کے سلام کرنے کا انتظار نہ کرو، نہ مجلس میں اپنے لیے جگہ تلاش کرو، نہ آگے بڑھ کر کیا ہے کسی کو سلام کرنے دو، بلکہ خود سلام کرو۔ امید ہے کہ اس سے دل میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ بعض سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ بتائیے ہم دل میں عاجزی کیسا پیدا کریں؟ تو کہا کہ جب بھی کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو تم سے عمر میں بڑا ہے، جو تم میں ان سے عمر میں بڑا ہے، تو اپنے دل میں کہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ یہ مجھ سے پہلے مسلمان ہوا، مجھ سے زیادہ نیکیاں اس کے پاس ہیں۔ اور جب کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو عمر میں تم سے کم ہے تو کہو کہ میں اس سے برا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میں بڑا ہوں اور میرے گناہ اس سے زیادہ ہیں۔ جب انسان اپنے بڑوں کو اپنے سے اچھا اور اپنے چھوٹوں میں اپنے آپ کو برا سمجھے گا تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے گا۔ بڑا مشہور شعر ہے، شاعر کہتا ہے تواضع تکن کالنجم لاح لناظر علی صفحۃ الماء وهو الرفیع، کہ عاجزی انکساری کرو اس چاند کی طرح جو ہوتا تو آسمان میں ہے لیکن جب پانی میں دیکھا جائے تو وہ پانی کے نیچے نظر آتا ہے، اس دھوئیں کی طرح نہ ہونا جو اپنے آپ کو اونچا تو کرتا ہے لیکن آسمان میں جاتے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی و انکساری جیسی عظیم الشان صفت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر، احسن اللہ الیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔